قرآن مجید کا تعارف بیان کیا جائے گا کہ قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے، قرآن مجید کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور قرآن مجید کا ایک مقدمہ بیان کیا جائے گا جس کے اندر قرآن پاک کا ایک مختصر تعارف ہوگا۔ ویسے تو ہم انشاءاللہ عز و جل جب قرآن پاک کی آغاز کریں گے، سورتوں کا ترجمہ کریں گے، تفسیر بیان کریں گے، تو وہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تمام مباحث آتے چلے جائیں گے، آیات کا شان نزول بھی، ناسخ و منسوخ کی پہچان بھی ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے تاکہ اس کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اور اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب کو پڑھنا یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اور ہماری زندگی کے تمام ہی امور کے اندر قرآن مجید ہمیں بخوبی ہر لمحہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن کا لغوی معنی کیا ہے؟ قرآن لفظ جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ قرآن اس میں مشتق ہے یا اس میں مشتق نہیں ہے۔ قرآن قرأ یقرأ سے نکلا ہے، قرأ کا معنی ہوتا ہے اس نے پڑھا، تو اس سے قرآن مصدر بنے گا، جیسے قرأت ایک مصدر ہے تو قرآن بھی مصدر قرار پائے گا جس کا معنی بنے گا پڑھنا۔ تو مصدر مبنی للفاعل بھی ہوتا ہے، مبنی للمفعول بھی ہوتا ہے، یعنی مصدر کبھی فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن کا معنی بنے گا کہ المقروء المکتوب فی المصاحف، کہ وہ کتاب جس کو پڑھا جائے، یہ قرآن کا معنی بنتا ہے۔ اور قرآن کا ایک معنی جمع بھی ہے، جمع۔ قرآن کو جمع اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں اور آیات یہ ایک دوسرے کو جمع کرنے والی ہیں، کہ ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، اور ہر صورت کا اگلی اور پچھلی صورت کے ساتھ بھی ایک ربط ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیتیں اور صورتیں چونکہ ایک دوسرے کو جمع کرنے والی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمہ پر ہے۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن جو ہے یہ تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن مجید دوسری کتابوں کی طرح، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جس طرح ان کتابوں کے جو یہ اس میں مشتق نہیں ہیں اور ان کے معانی ہمیں معلوم نہیں ہیں، اس طرح قرآن کا معنی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ بہت ضعیف قول ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا لغوی معنی ہے۔ اور قرآن مجید کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قرآن مجید کا اصطلاحی معنی کہ جو کہ اصول فقہ کی کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ القرآن هو المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں هو المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، المکتوب فی المصاحف جو صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور جس کو متواتر بغیر کسی شبہ کے نقل کیا گیا ہے، اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی ایک جامع معنی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس تعریف کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر منزل کی قید اس وجہ سے لگائی کہ قرآن مجید کی دوسری کتابیں بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان کو نکالنے کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئیں، وہ اللہ رب العزت کے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کے تواتر کے اندر، اس کو جمع کرنے کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری کتابیں جو ہیں وہ ان کے اندر تحریف ہو گئی اور وہ کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں، اس وجہ سے اس قید سے وہ کتابیں بھی نکل جائیں گی۔ کہ اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، اور مختلف آیات کے اندر، اس آیت کے علاوہ بھی دوسری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی رطب و یابس نہیں ہے مگر اس کا بیان اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ بیان فرمانا کہ ہر رطب و یابس اس کتاب کے اندر موجود ہے، یہ بھی ایک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا
وعدہ فرما لیا ہے، کیونکہ اگر یہ کتاب کسی اور کے کوئی اس کو نقل کر سکتا ہوتا یا کوئی اس کے اندر اضافہ کر دیتا تو اللہ رب العزت کبھی یہ نہیں فرماتا کہ کوئی رطب و یابس اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے اس کے پاس، نہ پیچھے سے اس کے پاس آ سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ کوئی بھی باطل، کوئی بھی کسی اور شخص کا کلام وہ اس قرآن کے اندر مکس کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب جب قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی صورتوں کے اندر آپ کو مکی صورتیں بھی ملتی ہیں، مدنی صورتیں بھی ملتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تقریباً 87 صورتیں ایسی ہیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور 27 صورتیں ایسی ہیں جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان کو مکی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے اور مدنی صورتوں کو مدنی صورتیں کیوں کہا جاتا ہے۔ لیکن جو سب سے مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلائیں، اور جو بعد میں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں۔ اور یہ قول بہت ہی معتبر قول ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو اس کے بعد بھی جب مکہ مکرمہ تشریف لے کے آئے، فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد بھی چند صورتیں نازل ہوئیں اور ان کو بھی جو ہے وہ مدنی صورتوں میں گردانا گیا ہے، کیونکہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی صورت مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے بھی کچھ طریقے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی ایک پہچان کا طریقہ کار تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو یا ایھا الناس کے ذریعے شروع ہوتی ہیں ان کو مکی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مکہ میں مسلمان بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور مشرکین کی ایک بڑی تعداد تھی۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ انذار کا ہے، ڈرانے کا، اللہ رب العزت کے خوف، اس کا عذاب، اس سے ڈرانے کا۔ اور اللہ رب العزت نے جو مخاطب کا کرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ یا ایھا الناس کے ذریعے ہے، کہ اے لوگو، یعنی اس کے اندر مسلمان بھی آ جائیں گے اور کافر بھی آ جائیں گے، اے لوگو کہہ کے جو ہے وہ مخاطب فرمایا۔ تو اس وجہ سے ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر چونکہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ ان کو تنبیہ ہے، توحید کی دعوت ہے، اور ان کو ڈرایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے عذاب سے۔ ان کی ایک یہ بھی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر اللہ رب العزت توحید کا اور انذار کا طریقہ کار اختیار فرماتا ہے۔ اور مدنی صورتیں جو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا گیا ہے، اور تقریباً وہ 27 صورتیں ہیں۔ تو وہ ہر شخص کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی 27 صورتیں کون سی ہیں جو مدنی ہیں۔ تو جب مدنی صورتیں یاد ہو جائیں گی تو مکی آٹومیٹکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ باقی 87 صورتیں یہ مکی ہی ہیں۔ اب جو مدنی صورتوں کے اندر جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ بشارت کا، کیونکہ مومنین کو اللہ رب العزت اپنی جنت کی نعمتیں بتا رہا ہے، وہاں بھی انذار ہے، وہاں بھی توضیح ہے، تنبیہ، وہاں بھی توبیخ ہے، اللہ رب العزت ڈرا بھی رہا ہے، لیکن وہاں وعدے بھی بتا رہا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، وہاں مومنین کے لیے جو جنت کے اندر انعامات رکھے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے ان مدنی صورتوں کے اندر۔ تو قرآن مجید کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کی یہ پہچان کے چند ایسے طریقہ کار بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ بھی صرف اور صرف پہچان کے لیے بیان کی گئی ہیں، کوئی قاعدے کو لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ یہی ہوگا۔ قرآن مجید کی مدنی صورتیں اور مکی صورتیں یہ ہمیں خود یاد ہونی چاہیے۔ اور ان مکی اور مدنی صورتوں کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت، جی کہ یہ ریکارڈنگ بھی آپ ساتھ ساتھ کر لیں۔ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ کو انشاءاللہ بعد میں مل جائے گی۔ صحیح ہے، وہ کیونکہ بعض اوقات بیچ میں کوئی ایک دو پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ مس بھی ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ریکارڈنگ ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ مل جائے گی۔ قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ فلاں صورت مکی ہے اور فلاں صورت مدنی ہے، تو آپ کو ناسخ اور منسوخ کی پہچان نصیب ہو جائے گی، کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو منسوخ آیات ہیں یا منسوخ احکام ہیں
وہ تو وہی ہوں گے جو مدنی صورتوں کے اندر ہوں گے، کیونکہ مدنی صورتیں مکی صورتوں کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت جب کسی آیت کو منسوخ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، کسی حکم کو منسوخ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو وہ مدنی صورت کے اندر بیان فرمائے گا کہ وہ مدنی صورت اس کی ناسخ قرار پائے گی اور مکی صورت جو ہے وہ منسوخ قرار پائے گی۔ تو ناسخ اور منسوخ کی پہچان بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے ان مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے ذریعے۔ تو ایک یہ طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ قرآن مجید کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کی سب سے پہلی آیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ سب سے پہلی قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے جو سورہ فلق کی سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں سب سے پہلے یہ نازل ہوئی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات جو ہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قول بھی ملتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض نے کہا کہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بعض نے کہا سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض نے کہا کہ جو سورہ مدثر ہے یا ایھا المدثر اس کی ابتدائی آیتیں قم فانذر یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ لیکن سب سے جو معتمد قول ہے وہ یہی ہے جو بخاری اور مسلم کی احادیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے، اور وہی یہی ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے یہ نازل ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیات۔ اور اس کے بعد یعنی یہ تو سب سے پہلی اگر سورہ علق کی آیات کر لیں تو اس کے بعد سورہ مدثر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی بعض مفسرین نے اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا ہے کہ جو سورہ مدثر کا ہے وہ مقید ہے اور مطلق کے اعتبار سے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں تقریباً 10 اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مناہل العرفان فی علوم القرآن کے اندر وہ 10 اقوال ذکر فرمائے ہیں کہ جو مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یہ 10 اقوال ملتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جاؤ گے، جس دن تم نے اس رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ سب سے آخر میں یہی آیت نازل ہوئی ہے، اور اسی پر امام زرقانی نے جو ہے وہ نص فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسی قول پر زیادہ اعتماد ہے کہ اس آیت کا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو قیامت ہے اس کے بارے میں بیان فرما دیا، توبیخ بھی فرما دی، عذاب کے بارے میں بتا دیا، اور آخرت کے دن کے بارے میں بھی۔ تو جیسے یعنی قیامت یہ انسان کی ساری زندگی کا، انسانیت کا اختتام ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا اختتام بھی اسی آیت کے ساتھ کیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اس رب کی طرف پھر جاؤ گے، یعنی اس دن کے عذاب کو، اس دن کی ہولناکی کو بیان کر کے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت دین جو ہے، جو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ آیت مکمل جو ہے، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت قرآن مجید میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور آیت ربا کے بارے میں بھی قول ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ان کنتم مؤمنین، اس آیت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے 10 کے قریب اقوال جو ہیں وہ امام زرقانی نے اپنی کتاب میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ترتیب نزولی ہے، اور ایک قرآن مجید سب سے پہلے جو لوح محفوظ پہ نازل ہوا اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید وہ لوح محفوظ کے اوپر یک بارگی نازل ہوا ہے۔ یعنی لوح محفوظ ایک مقام ہے جس مقام کے اوپر تمام لوگوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، شروع سے لے کر، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ پہ ثبت فرما دیا ہے، تو اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے لوح محفوظ میں. یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں، ایک آیت میں آیا کہ وہ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، دوسری آیت میں آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں اتارا ہے. دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. تو اس کے اندر مفسرین نے یہ تطبیق یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ پر یک بارگی نازل ہوا ہے، لوح محفوظ پر یک بارگی نازل ہوا ہے. پھر لوح محفوظ سے بیت العزت جو کہ آسمان دنیا پر ایک مقام ہے، بیت العزت جس کو کہا جاتا ہے، اس پر نازل ہوا. پھر بیت العزت سے تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بیت العزت سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کے واسطے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بیت العزت پر بھی ایک ہی یک بارگی ہی نازل ہوا یا جی نہیں، قرآن پاک بیت العزت نزول کے بارے میں آپ ارشاد جی فرما رہے ہیں کہ بیت لوح محفوظ سے بیت العزت پر آیا. تو بیت العزت میں بھی یک بارگی نازل ہوا یا نہیں؟ بیت العزت نہیں، بیت العزت میں بھی یک بارگی ہے، اور اس میں جو 23 سال کا عرصہ ہے وہ صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو نازل ہونے میں ہے، وہ جو ہے وہ تدریجن ہے، وہ 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا ہے. آخری انشاءاللہ 5 منٹ جو ہے وہ سوال کے لیے پیش کیے جائیں گے، تو اس میں جو سوال کرنا ہوگا تو کر لیجئے گا آخری 5 منٹ میں. اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وہ تدریجاً نازل ہوتا رہا. اور قرآن مجید اور یہ تدریجاً کیوں نازل ہوتا رہا؟ کفار کا یہی سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیں گے پھر بھی ایمان لانے والے نہیں. کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے کہ یہ قرآن جو ہے وہ تو ایک بار ہمارے اوپر کیوں نہیں آ گیا، یہ تدریجاً کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا تدریجاً بھی اس کو بیان فرمانا، تدریجاً بھیجنا، وہ بھی اللہ رب العزت کی کمال حکمت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ رب کتنا عزیز ہے، کتنا حکیم ہے کہ وہ اس کا علم کامل و شامل ہے. اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ وہ کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا اور احوال قیامت اس کے آخر تک جو ہے وہ لوگوں کے احوال کو جانتا ہے. تو اللہ رب العزت کا علم اس کی کلیت کے اوپر یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اس وجہ سے بھی لیکن مشرکین نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن مجید کی جو تدریجاً نازل ہونا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ ہمارے اوپر فوراً کیوں یہ قرآن نازل نہیں ہوتا، یہ کیوں ہمارے حوادث، ہمارے واقعات کے مطابق جو ہے وہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کا اس قرآن مجید کو تدریجاً نازل فرمانا، اس کے اندر بھی بے شمار حکمتیں ہیں. سب سے بڑی کافی ساری حکمتیں جو ہیں امام زرقانی نے، اس کے علاوہ کافی سارے مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر واقعے کے تحت، ہر موقع کے تحت اس کے متعلقہ جو ہے وہ آیات کو اتارا، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا یہ شان نزول ہے کہ یہ قرآن کی آیت فلاں موقع کے اوپر نازل ہوئی. تو وہ شان نزول اس کے ساتھ خاص کر دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کا شان نزول ہے. اب شان نزول کیا ہوتا ہے؟ شان نزول یہی ہوتا ہے کہ جو بھی واقعہ درپیش آیا اس کے پیچھے یا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں. جیسا کہ سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا روح کے بارے میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور کلالہ کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، یستفتونک فی الکلالہ، اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا، اللہ رب العزت نے اس کے احکام بیان فرمائے. اس کے علاوہ جو زہار کا سورہ مجادلہ کی شروع کے اندر وہ زہار کا واقعہ ہے، وہ بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر خاتون حاضر ہوئیں، انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا. تو ان کو آیات کا شان نزول کہا جاتا ہے. اور
یہ آیات کا سبب نزول ہے. جس طرح احادیث پاک کا سبب ورود ہوتا ہے، اس طرح قرآن مجید کا سبب نزول ہوتا ہے آیات کا. اور ان اسباب نزول کی بھی، سبب نزول کے اوپر بھی باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی زبردست کتاب ہے العجاب فی بیان الاسباب کے نام سے. یہ سبب نزول کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی لباب النقول فی اسباب النزول، یہ اسباب نزول کے اوپر بڑی اچھی کتاب ہے. تو یہ سب انشاءاللہ عز و جل ایک میں اس لیکچر کے اندر تو ایک اجمالی تعارف کروا رہا ہوں، لیکن جب موقع آئے گا تو ہم انشاءاللہ عز و جل تفصیل سے بحث کریں گے سبب نزول کے اوپر، ناسخ منسوخ کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو قرآن مجید کے مباحث ہیں ان کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ بحث ہوتی چلی جائے گی. یہ ایک اجمالی خاکہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ہم سب کے ذہن میں آ جائے کہ قرآن مجید میں آگے جا کے کیا کیا بیان ہونے والا ہے. قرآن مجید کے اندر جو قرآن مجید کی صورتوں کی اور آیات کی ترتیب ہے، اس ترتیب کو کہا جاتا ہے ترتیب توقیفی. ترتیب توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ ترتیب اللہ کے رسول علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر شدہ ہے. اس کے اندر نہ تو کسی نے کوئی تبدیلی کی ہے، نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، اور نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. یعنی جو صورت جہاں آنی تھی، یہ کہ یہ صورت اس صورت سے پہلے آئے گی، یہ صورت اس صورت کے بعد آئے گی، یہ آیت اس آیت سے پہلے آئے گی، یہ آیت اس آیت کے بعد آئے گی، یہ کسی صحابی کی یا کسی مفسر و محدث کی مقرر کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی مقرر کردہ ہے ان کی آیات و صورتوں کی ترتیب. اس کے علاوہ جو پاروں کی ترتیب ہے، رکوع کی ترتیب ہے، یا منازل کی 7 منزلیں بیان کی گئی ہیں، ان کی ترتیب جو ہے وہ صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کے ساتھ بیان کی. یا رکوع کی ترتیب جو ہے وہ بھی صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد کے ساتھ بیان فرمائی ہے. اور اس کے علاوہ منازل کی ترتیب کہ اگر قرآن مجید کوئی 7 دنوں میں کوئی مکمل کرنا چاہے تو اس کو 7 منزلیں مقرر کر دیں کہ وہ 7 دن میں مکمل کر لے. اگر کوئی مہینے میں مکمل کرنا چاہے تو 30 پاروں کی ترتیب کر دی، 30 پاروں کے اندر 30 دنوں کے اندر مکمل کر لے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ صحابہ کرام نے بعد میں کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا. اور مصحف عثمانی جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ یمامہ کے بعد صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا چاہیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس بات کا اندیشہ ظاہر فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں کہ جس کام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ اس کام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن اللہ کی قسم یہ کام ہے بڑا بہترین، یہ کام بہت زبردست ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے کوششوں سے قرآن مجید جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور اس کو جمع کیا گیا، ترتیب دیا گیا. اور اس کے بعد جو مصحف عثمانی ہے وہ ساری دنیا کے اندر رائج اس طریقے سے کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصاحف کو منگوایا اور دیکھا کہ قرآن مجید، چونکہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں جنگیں بہت زیادہ ہوئیں تو مختلف قبیلے، مختلف لوگ، فارسی النسل، اس کے علاوہ دوسرے اجمی جو جب داخل ہوئے تو لہجوں کا اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور عربوں کے اندر بھی لہجوں کا اختلاف تھا، تو ان کے ملنے کی وجہ سے تو اور زیادہ لہجوں کا اختلاف پیدا ہو گیا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مصحف عثمانی ہے جو کہ لغت قریش کے اوپر تھا اس کو باقی رکھا، اور باقی جو مصاحف تھے اور ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا کہ ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت قرآن مجید جو کہ ساری دنیا کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، جو بھی ہوں، ان کی مساجد کے اندر جو قرآن مجید موجود ہوتا ہے، وہ قرآن مجید یا ترکی کے عجائب گھروں کے اندر بھی جو قرآن مجید موجود ہیں، جو ہاتھ سے اس وقت کے جو ملتے ہیں، وہ سارے قرآن مجید یہی ہیں جو لغت قریش کے اوپر لکھے گئے ہیں، جو کہ اس وقت ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن موجود ہوتا ہے. تو اسی کو باقی رکھا گیا، اور اسی لہجے کے ساتھ ساری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سبب نزول کی بھی بات ہو گئی، ترتیب
قرآن مجید کی ترتیب کی بھی بات ہو گئی، اور اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو جب شروع کریں گے تو آخر سے ہم سورہ ناس اور سورہ فلق سے جو ہے سب سے پہلے شروع کریں گے، آخری سپارہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پہلے سپارے پہ آیا جائے گا، سورہ فاتحہ سے پھر شروع کریں گے، کیونکہ جو آخری سپارہ ہے، آخری جو صورتیں ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی صورتیں بہت مختصر ہیں لیکن ان کے اندر جو معانی بیان کیے گئے ہیں، جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اسرار و رموز بیان کیے ہیں وہ بہت وسیع ہیں، بہت یعنی ان کے اوپر بہت زیادہ وقت لگنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ وقت کی بھی پابندی کریں۔ میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توفیق کا خواستگار ہوں کہ وہ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس کو جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو خیر کے ساتھ لے کے چلیں، اخلاص کے ساتھ لے کے چلیں، اور اس کو جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ مکمل کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بیان کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی مفسرین نے مختلف اعتبار سے جو ہیں وہ قرآن مجید کی مختلف قسمیں کی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو فی الحال بیان نہیں کریں گے۔ وہ جب آگے چلیں گے تو اس کو آہستہ آہستہ بیان کیا جائے گا کہ قرآن مجید کے مضامین کے اعتبار سے بھی اس کو تقسیم کر دیا کہ یعنی ان صورتوں کے اندر یہ مضامین بیان ہوئے ہیں، توحید کے مضامین ہیں، ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ ڈرایا گیا ہے زیادہ، ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ بشارتیں دی گئی ہیں، اور ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ جنت کے بارے میں زیادہ احکامات موجود ہیں، یعنی مضامین کے اعتبار سے بھی بعض مفسرین نے جو ہے وہ اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم سب کچھ بیان کیا جائے گا یہ کہاں سے بیان کیا جائے گا؟ میرے پاس الحمدللہ رب العالمین جو میرا مطالعہ ہے وہ سارا جو عربی کتب ہیں مفسرین کی انہی کے اوپر ہے۔ جو سب سے زیادہ جو میرے مطالعے میں رہتی ہے وہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی جن کی وفات 606 ہجری ہے، ان کی تفسیر کبیر 10-11 جلدوں کے اندر ایک بڑی ضخیم تفسیر ہے اور ایک بہت زبردست تفسیر لکھی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی چونکہ ایک بہت بڑے متکلم تھے، فلسفی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے مناظر تھے، اس وجہ سے آپ کی تفسیر کے اندر جو رنگ ہے وہ متکلمانہ ہے، اور آپ جو ہے وہ ملحدین کے جوابات، اس کے علاوہ جو اس وقت کے فلاسفہ تھے ان کے قرآن مجید کے اوپر کیے ہوئے اعتراضات، ان کے بڑے اچھے طریقے سے جوابات دیتے ہیں، اور وہ جوابات ایسے نہیں ہیں کہ جو صرف اسی دور کے اندر کام آنے والے تھے، بلکہ وہ آج کے دور میں بھی وہ کام آنے والے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ آج کے دور میں ان کے دیے ہوئے جوابات وہ بالکل کام آتے ہیں، اور لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ اعتراضات اس وقت کے اٹھے ہوئے ہیں جو کہ آج کے دور میں کیے جاتے ہیں، اور ان کا جواب۔ اس کے علاوہ تفسیر روح المعانی، یہ علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ان کی تفسیر ہے۔ تفسیر روح المعانی بھی یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے۔ تفسیر روح البیان اور تفسیر روح المعانی یہ تفسیر کبیر کا اس لحاظ سے خلاصہ ہے کہ یہ دونوں علامہ اسماعیل حقی اور علامہ آلوسی یہ سب سے پہلے تفسیر کبیر سے استفادہ ضرور کرتے ہیں، اس سے استفادہ کر کے بعین ہی اس کی ہی عبارات بعض اوقات نقل کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر امام علامہ اسماعیل حقی کے اوپر تو صوفیانہ رنگ غالب ہے، وہ صوفیانہ تفسیر بھی اس کی زیادہ کرتے ہیں تاویلات نجمیہ سے، اور اس کے علاوہ تصوف کی کتابوں سے، اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی سے نقل کر دیا۔ علامہ آلوسی کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ متکلمانہ ہے، وہ بھی کلامی بحث بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جو سب سے جو اہم اور سب سے مستند جو تفسیر مانی جاتی ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے سب سے مستند قرار دیا ہے، وہ ہے امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی، جن کا سن وفات 310 ہجری ہے، یعنی 3 صدی ہجری کے آپ ایک بڑے مفسر ہیں۔ آپ کی تفسیر اس کو سب سے معتمد مانا جاتا ہے۔ ویسے اس سے پہلے بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، تفسیر ابن عباس ہے، حضرت اللہ بن عباس کی، تفسیر مجاہد بھی لکھی گئی تھی، اور بھی تفسیریں لکھی گئیں، لیکن تفسیر کے بارے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تفاسیر کی جانچ ہوتی ہے ان کی اسناد کے ساتھ کہ کس کی سند جو ہے وہ کتنی قوی ہے، کون کس سے روایت کر رہا ہے۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جو تاریخ طبری لکھی ہے وہ بھی سندوں کے ساتھ لکھی ہے، تفسیر بھی سندوں کے ساتھ لکھی ہے، اس وجہ سے امام سیوطی اور اس کے علاوہ مفسرین نے امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی ان کی تفسیر کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کیا ہے، اور اس کو تفسیر طبری کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تفاسیر میں تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے علاوہ ملا علی قاری کی تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ تفاسیر کے اندر بھی اقسام ہیں،
کچھ تفاسیر کے اندر صرف صوفیانہ بحثیں ہیں، اس کو لطائف الاشارات کے نام سے تفسیر قشیری ہے، جیسے تفسیر ابن عربی ہے، اس کے اندر صوفیانہ بحث ملیں گے، قرآن مجید کی صوفیانہ تفسیر، اور تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، یہ تفاسیر ان کو کلامی تفاسیر کہا جاتا ہے، ان کے اوپر کلامی بحثیں بہت زیادہ ہیں، متکلمانہ رنگ بہت غالب ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر در منصور ہے، اس کے اوپر حدیث کا رنگ غالب ہے، کہ اس کو کہا ہی تفسیر در منصور فی التفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے۔ معصور کا مطلب کہ وہ تفسیر جو حدیث پاک کے ذریعے کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت لیں گے، اس آیت کے تحت کافی ساری احادیث نقل کر دیں گے جو کہ اس آیت سے ملتی جلتی ہوں گی، جو اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کے تحت وہ تفسیریں وہ بیان کیا جائے گا، اس کو تفسیر بالمعصور کا نام دیا جاتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الدر المنصور فی تفسیر بالمعصور کے نام سے اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ابحاث تفاسیر کے اندر ملتی ہیں، بعض اوقات صوفیانہ بحث کر دی، بعض اوقات کلامی بحث کر دی، بعض اوقات جو ہے وہ صرف کی بحث کر دی، نحو کی بحث کر دی، بلاغت کی بحث کر دی، تو ان تفاسیر کے اندر یہ بھی ایک ملی جلی بات مل جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل جو کچھ آپ بنا چاہیں، کورس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں کہ یہ کورس جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا قرآن پاک کے بارے میں پوچھنا چاہیں کہ کون سا لیں، یا جو بھی اس جو میں نے ابھی بحث کی ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جو بحث چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی سوال پوچھا جائے، جو خارج البحث سوال ہے وہ نہ کیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کل سر ایسے کہ کوئی جو گھر میں ہمارے پاس قرآن پاک ہے لفظی ترجمے والا، وہی چلے گا یا کوئی مخصوص قرآن پاک لینا پڑے گا؟ آپ کے پاس جو بھی قرآن پاک موجود ہے لفظی ترجمے والا ہے یا با محاورہ ترجمے والا ہے، آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی سر۔ ایک بات اور تھی، وہ یہ کہ ہے نا، یہ کچھ انمیوٹ ہوتے ہیں نا لوگ، ان کی شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اب جوان آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ہے نا ان کو شاید ذہنی طور پر وہ تیز ہو، لیکن ہم جیسا آدمی جو ہے نا وہ بچہ کوئی رو رہا ہے یا کوئی ایسا رہا ہے تو دماغ ادھر چلا جاتا ہے، ایک میں منہمک ہو کے جو ہے نا سن رہا ہوتا ہوں آپ کو، تو وہ جب وہ کوئی بات ہوتی ہے تو یا بیچ میں شور آتا ہے تو پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی یہ بات کرنی تھی۔ اور ایک یہ ہے نا کہ لوگ بیچ میں جو ہے نا سوال پوچھنا لگ جاتے ہیں، وہ ذرا تھوڑا سا ان کو ہے نا کہیے گا کہ ہے نا بعد میں سوال کر لیں، لکھ کے رکھ لیا پہلے۔ جی، وہ ربط ٹوٹ جاتا ہے نا جب بیچ میں سوال کیا جائے، تو بعض اوقات یاد ہی نہیں رہتا کہ بندہ کس موضوع پہ بحث کر رہا تھا، سوال آخر میں ہی پوچھنے چاہیے۔ جی، اس کے علاوہ کچھ؟ بس بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے علاوہ جو اردو میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کون سی تفسیر کا درس دیں گے؟ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو تفاسیر ہیں وہ عربی ہیں میرے پاس جتنی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ تفاسیر ہی نہیں صرف بلکہ اصول تفسیر اور اس کے علاوہ علوم قرآنی کی مباحث بھی شامل ہوں گی، اور اس کے علاوہ جیسا جیسے موقع محل آتا چلا جائے گا، جیسے جیسے آیات آتی چلی جائیں گی قرآن مجید کی، اس لحاظ سے بحث ہوتی چلی جائے گی۔ میرے پاس ساری تفسیریں ہی عربی تفسیریں ہیں، اردو تفسیر میرے پاس ویسے موجود تو ہیں لیکن ان سے مطالعہ میں نہیں کرتا۔ عربی تفاسیر میں نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی تفاسیر جو ہیں ان سے میں پڑھاتا ہوں، اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ عربی کوئی نہیں پڑھتے تو اردو تفاسیر کافی ساری لکھی گئی ہیں، کافی سارے حاشیے لکھے گئے ہیں، مختصر حاشیے بھی لکھے گئے ہیں، ان سے بندہ استفادہ کر لیتا ہے۔ یا بڑی تفاسیر میں بھی کافی ساری تفاسیر ہیں، جیسا کہ ایک تفسیر جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی ان کی تبیان القرآن کے نام سے تفسیر ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، تبیان القرآن یا تبیان الفرقان کو دیکھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ تفسیر خزائن العرفان مختصر حاشیہ ہے، تفسیر نعیمی ہے، تفسیر نور العرفان ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس گروپ کے اندر جو مختلف مسالک سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، جو علماء دیوبند سے یا اہل حدیث سے،
تو وہ بھی اپنی تفاسیر اس لحاظ سے ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جی اچھا اس کے علاوہ جو تفسیر ہے. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ایک چھوٹی سی درخواست پیش کرنی تھی اگر اجازت ہو تو. جی جی حضرت عرض یہ کرنی ہے کہ صرف اگر آپ کی ویڈیو کلاس ہو تو وہ زیادہ مناسب رہے گا. اگر آپ مثال کے طور پر جب آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھیں جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کو ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے جیسے کلاس ہو رہی ہوتی ہے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے اگر کلاس ہو تو وہ زیادہ مناسب رہے گا اور ہمیں شاید اس معاملے میں زیادہ معلومات مل سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج تو آڈیو میں ہوگی ہے, کل انشاءاللہ ادھر سے ویڈیو کلاس کر لیں گے, لیکن ویسے بھی ویڈیو بنائی جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی, یعنی ویڈیو آپ کو. السلام علیکم. جی حضرت کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو کلاس دے رہے ہوں گے اور ہمیں جب پڑھا رہے ہوں گے آپ, تو اگر ہم نے کوئی سوال کرنا ہو اس سے ہماری دلچسپی تھوڑی سی جو ہے زیادہ ہو جائے گی, آپ کی کانفیڈینشیل زیادہ ہو جائے گی, اور جب ہم کوئی سوال کریں گے تو وہ ہم آپ سے ڈائریکٹ کر سکیں گے. کلاس میں جو ہمیں ریکارڈنگ ملے گی اس میں ہم آپ سے پوچھ نہیں سکتے, اس میں ہم آپ کو سوال نہیں کر سکتے. جی میں کل سے انشاءاللہ ویڈیو کر لیں گے, ویڈیو کر لوں, کل سے ویڈیو ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ گروپ میں بھی انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں, سوال کر سکتے ہیں, میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور آخر میں نے عرض کی ہے نا کہ آخری 5-7 منٹ میں سوال کا وقت دیا جائے گا. جی 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 فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. ہیلو جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی میری تعلیم درس نظامی ہے اور تخصص فی الحدیث کیا ہوا ہے. جی میں نے درس نظامی کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ میں نے تخصص فی الحدیث کیا ہوا ہے, اور دنیاوی تعلیم اگر پوچھنی ہے تو میں نے BA کیا ہوا ہے. جی دینی تعلیم درس نظامی ہے اور تخصص فی الحدیث ہے. جی بس ٹھیک. اچھا جو پہلے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب ہیں جی جی تو تعلیم کا سوال دیکھیں اس کو لمبا نہ کریں, جو اچھے سوال ہیں وہ پوچھیں تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں, جیسا بھی سوال پوچھنا چاہے. تعلیم تو سارے کے سارے خاموشی اختیار کریں, اس میں سب کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ. جی جی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کلاس کی جو اصول و ضوابط کا بھی خاص خیال رکھنا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے جو فرما رہے تھے کہ بھائی تو ویڈیو کے ذریعے یہ بہتر ہے, کیونکہ میں بھی پڑھ رہا ہوں یہ جامعۃ المدینہ میں, وہ ہم ویڈیو میں کلاس جو ہے نا جوائن کرتے ہیں نا, اس میں زیادہ بہتری ہے. تو دوسرا یہ کہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ استاد صاحب آپ کو ٹائم دے دیں گے اتنی منٹ, بھائی آپ اس ان کے 10 منٹ دیں گے یا آدھا گھنٹہ دیں گے آپ. جی آخری 10 منٹ آپ سب بھائیوں کو. ہاں جی جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ کچھ آپ. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ مفتی صاحب بھی کافی کچھ مفتیان کرام بھی اس گروپ کے اندر. وعلیکم السلام. میں بتا رہا تھا کہ کچھ مفتیان کرام اور کافی سارے علماء کرام بھی درس نظامی کیے ہوئے اس گروپ کے اندر موجود ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین وہ ہمیں سمجھیں برکتیں لٹانے کے لیے, برکتیں دینے کے لیے گروپ میں آئے ہیں. تو تمام احباب جو ہیں وہ ان کے بھی. آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی سوال پوچھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کلاس کا ٹائم ختم ہو کلاس کا
میں نے بتایا کہ 8 سے 9 بجے تک کا کلاس کا ٹائم ہے. ابھی سوال کر رہے تھے کچھ احباب، تو ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ رکا ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہاں نا 3 ڈاٹ جو شو ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہاں آپشن آتا ہے ہینڈ ریز کا. اگر دوران درس کسی کو سوال نہ ہوگا تو وہ ہینڈ ریز کیا کرے گا، اور آپ اسے اجازت دیں گے تب وہ سوال کرے گا. اگر وہ ضبط قائم رہے گا یا پھر صرف آخر سوال والا سیٹ ہو جائے. اور دوسرا یہ عرض کرنی تھی کہ جو آڈیو والا ہے نا سسٹم، یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ویڈیو کے لیے نا صحیح پراپر نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے، اور اکثر نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے تو ویڈیو پہ کلاس سے. اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے، میرا مشورہ جی آڈیو ہی بیسٹ ہے. جی جناب، جی جی بالکل. باقی سب آڈیو میں رہیں گے، صرف استاد صاحب ویڈیو میں آئیں گے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. استاد صاحب کا یہ عرض کیا. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ابھی تو کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے نا. یہ کچھ احباب نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ان کے سوال کا جواب دے کے پھر اجازت چاہوں گا. جی ناصر الیاس صاحب اور مناظر حسین کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ. علامہ آلوسی کا مکمل نام کیا ہے؟ علامہ سید محمود آلوسی. محمود آلوسی. نزہۃ المجالس بھی ان کی کتاب ہے؟ نہیں نہیں، ان کی نہیں ہے. اچھا، وہ ان کی نہیں ہے. نہیں نہیں، ان کی نہیں، ان کی روح المعانی ہے. یہ جو آپ پڑھائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا؟ اس کا انشاءاللہ عز و جل جو احباب اچھے طریقے کے ساتھ ان کی حاضری اچھی ہوگی اور اچھے طریقے سے اس کو انشاءاللہ کریں گے، آخر میں انشاءاللہ رب العزت ایک زبانی یا تحریری طور پہ سند وغیرہ ہوگی؟ جی سند تو ملے گی، لیکن اس کا بھی سند بھی ملے گی. اس میں پھر ہمیں قرآن مجید کے ترجمے کا پتہ چل جائے گا. اگر ہم زبانی کوئی ایپ پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ کا پتہ چل جائے گا. جی پہلے چلے گا پتہ انشاءاللہ. گرامر کے گرامر پہ جو ہے وہ ضمنی بحث ہوتی رہے گی، مستقل بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ درس نظامی کیے ہوئے احباب زیادہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ابھی باقی جو سوالات ہیں جو بھی پوچھنا ہے آپ گروپ. وعلیکم السلام. آپ کی کوئی نیٹ ورک بتایا. میرے میں پہلی کلاس تھی تو تھوڑی سی شروع میں، تھوڑی سی درمیان میں، یہ آخر پہ بھی پہلے کوئی نہیں تھا، چل ہی نہیں تھا، یا شاید کوئی ایپ میں مسئلہ تھا، ابھی جا کے چلی ہے. اس طرح چلتا تھا، وہ اب بھی چلا، کوئی آدھا گھنٹہ نہیں چلا. تو آج پہلا دن تھا اس لیے. جی چلیں انشاءاللہ پھر اس کو بہتر کریں گے، بہتر کریں گے اس کو انشاءاللہ، دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ کل سے تو یہ سبق آپ نے کیا تھا، یہ کچھ ریکارڈنگ وغیرہ میں ہوگا یا کسی کے پاس کسی نے شاید اسکرین ریکارڈ کیا ہو؟ جی میں انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس سینڈ فرما دیں. جی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی ریکارڈنگ. طبیان القرآن جو ہے نا علامہ غلام رسول سیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تفسیر وہ پڑھی ہے، اگر پڑھتے وقت وہ پاس رکھ لیں تو بہتر ہے، یا کہ ترجمے والا صرف قرآن پاک کنز الایمان رکھ لیں؟ اگر پاس رکھیں تو بہترین ہے. جی بہترین ہے اگر آپ کے پاس ہو اور اس کو مطالعے میں رکھیں. ہاں جی، اور پڑھتے وقت بھی ہم کون رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں.
اچھا حضور یہ جو تفسیر مظہری ہے یہ صوفیانہ تفسیر ہے یا کوئی اس میں اور بحث ہے؟ نہیں، تفسیر مظہری میں ہر قسم کی بحث آپ کو ملے گی۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، ان کے اوپر بھی ہر رنگ غالب ہے۔ یہ بھی کبھی جو ہے وہ کلامی بحث کرتے ہیں، کبھی صرفی نحوی، اور کبھی جو ہے وہ صوفیانہ بحث، کیونکہ حضرت شاہ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی بھی ایک بہت بڑے صوفی تھے، اس وجہ سے صوفیانہ بحث بھی ہر قسم کی بحث آپ کو ملے گی۔ ایک عالمانہ تفسیر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حضور اگر سنتے غیر موقع جو سنتے ہیں عشاء کی اور عصر کی، وہ یوم یقوم الحساب پورا اگر مکمل نہیں پڑھتے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی، عبد و رسول پڑھ کے کیا فائدہ صاحب آئے گا یا نماز ہو جائے گی نماز؟ ہاں، اگر تو مطلب اس نے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و آلہ تک پڑھ لیا ہے، اس نے سلام پھیر دیا ہے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے کے ساتھ مکمل پڑھے اگر کوئی عذر نہیں ہے تو۔ اگر نہیں اس طرح پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اگر وہ غلطی سے عبد و رسول پڑھا کہ وہ کھڑا ہو گیا، درود پاک نہیں پڑھا، جی غیر موقع سنتوں میں، جی تو پھر وہ کیا کرے؟ اس طرح کریں کہ بھی وقت ختم ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ باقی جو سوال ہیں وہ گروپ میں کر لیں، انشاءاللہ میں اس میں گروپ میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہے۔